میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں اسکول کی. اسکول کسے کہتے ہیں؟ یعنی اسکول کا مطلب ہے یا اسکول کا معنی ہے ایک ایسی جگہ، ایسا مقام، ایسا پوائنٹ جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. کیا دی جاتی ہے؟ تعلیم دی جاتی ہے. اور تعلیم دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ استاد، ٹیچر. ایسا ہی ہے ٹیچر. اور جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، طالب علم، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنا. ایسا ہی ہے نا؟ تین چیزیں ہیں. اسکول وہ مقام جہاں پر تعلیم دی جائے گی، اور طالب علم یعنی جو تعلیم لے گا، اور ٹیچر یعنی استاد جو تعلیم دے گا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی اسکول میں جاتا ہے تو کسے جانا چاہیے؟ اسکول میں اگر کوئی جاتا ہے تو اسکول میں کس کو جانا چاہیے؟ کسی بیکری والے کو، کسی دکاندار کو اسکول میں جانا چاہیے؟ کسی بزنس مین کو اسکول میں جانا چاہیے؟ یعنی کوئی بھی ایسا شخص جس کا تعلق تعلیم دینے اور تعلیم لینے سے نہیں ہے، اس کو اسکول میں جانا چاہیے؟ نہیں. وہ عمارت، وہ مقام اس وقت تک اسکول کہلائے گی جب تک اس میں دو طرح کے افراد موجود ہوں گے. ایک وہ جو تعلیم لینے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو تعلیم دینے والے ہیں. اور نمبر دو، اس وقت تک اسکول کہلائے گا جب تک تعلیم دینے والے تعلیم دیں گے اور تعلیم لینے والے تعلیم لیں گے. یعنی تعلیم دینے والے اپنا مقصد پورا کریں گے اور تعلیم لینے والے اپنا مقصد پورا کریں گے. دونوں اپنے اپنے مقصد کے اوپر فوکس کریں گے. کوئی بھی ان میں سے اپنے مقصد سے ادھر ادھر نہیں جھانکے گا. ٹھیک ہے؟ اب ٹیچر جو ہے، ٹیچر کا مقصد کیا ہے؟ استاد کا مقصد ہے تعلیم دینا. تو لہٰذا اگر اسکول میں ٹیچر آتا ہے تو ٹیچر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے کھیلے کودے، مذاق کرے، وقت ضائع کرے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں نبھا رہا، بلکہ وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ جرم کر رہا ہے، وہ مجرم ہے. وہ ٹیچر نہیں بلکہ وہ مجرم ہے، اور وہ جو طالب علم ہے ان کو بھی اپنے جیسا مجرم بنا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو طالب علم ہیں ان کا کام کیا ہے؟ جیسے ہی وہ اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو وہ باقی تمام تر سوچیں، فکریں، سب کچھ وہ اسکول سے باہر رکھ کے، تو اسکول میں جب داخل ہوں تو صرف اسی سوچ، اسی ذہن کے تحت داخل ہوں کہ ہم نے جب یہاں سے نکلنا ہے تو تب تک ہم نے تعلیم کے علاوہ کسی شے کو قریب نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا غور کیجئے گا، طالب علم اور ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ ایک جو بہترین ٹیچر ہوتا ہے، جو ذمہ دار ٹیچر ہوتا ہے، جو غیر ذمہ دار نہیں ہوتا، جو لاپرواہ نہیں ہوتا، جو خائن نہیں ہوتا بلکہ امانت دار ہوتا ہے، جو اس کو امانت دی گئی یعنی جو ذمہ داری دی گئی اس میں رائی برابر بھی لاپرواہی نہیں کرتا، کمی یا کجی نہیں کرتا، وہ کون سا ٹیچر یا کون سا استاد ہوتا ہے؟ جی، اسکول کا جناب پہلا دن ہے، ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے. تو اب ٹیچر کا کام کیا ہے؟ ٹیچر کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ جانے، یہ دیکھے کہ کیا یہ واقعتاً اسکول ہی ہے، کیا یہ واقعتاً کلاس ہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اسکول کے نام پر کہیں اور آ گیا ہوں، میں کلاس روم کے نام پر کہیں اور آ گیا ہوں. جی، کہیں ایسا تو نہیں؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟
اب دیکھیں غور کریں، یہ قطعاً نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اٹھ کے کہے جی میں اسکول میں نہیں آیا. پاگل تو نہیں نا، ایک ٹیچر یا بیوقوف تھوڑے، پاگل تھوڑے وہ اسکول کی جگہ کہیں اور چلا جائے. بظاہر وہ اسکول میں ہی آئے گا، بظاہر وہ کلاس روم میں ہی آئے گا، لیکن اس نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعتاً اسکول ہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ باہر اسکول لکھا ہوا ہے اور یہ اسکول کی بجائے اکھاڑا ہے، اس کو اکھاڑا بنا دیا گیا ہوا ہے جی، اس کو کوئی کلب بنا دیا گیا ہوا ہے، اس کو کوئی وقت گزاری کا کوئی اڈا بنا دیا گیا ہوا ہے، مذاق کا اڈا بنا دیا گیا ہوا ہے جی. تو وہ جب اسکول میں آئے گا، کلاس میں آئے گا، تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ سب سے پہلا کام قطعاً یہ نہیں کرے گا کہ وہ آتے ہی تعلیم کے نام پر کچھ کرنا شروع کرے، چلو یہ کتابیں کھول لو، فلاں مضمون کھول لو. نہیں، وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلا کام وہ یہ کرے گا کہ اپنا آپ واضح کرے گا میں کیا ہوں. یعنی میں کیا ہوں، وہ یہ واضح کرے گا میں ٹیچر ہوں اور میرا کام ہے تعلیم دینا. میں ٹیچر ہوں اور میرا کام کیا ہے؟ تعلیم دینا. میں تشدد کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں متشدد نہیں ہوں. میں کیا؟ میں متشدد نہیں ہوں. میں مذاق کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں کھیلنے کودنے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں یعنی کہ وقت گزارنے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا. میں گھر سے بیوی کے ساتھ اگر جھگڑا ہوتا ہے یا گھر والوں کا غصہ یہاں اتارنے نہیں آیا. میں کیا کرنے آیا ہوں؟ میں یہاں پر تعلیم دینے آیا ہوں، پڑھانے آیا ہوں. اب اگر میں اس کے علاوہ یہاں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہوں جو تعلیم سے تعلق نہیں رکھتی تو پھر میں مجرم ہوں. پھر میں کیا ہوں؟ اور کوئی مجھے مجرم کہے نہ کہے، میری غیرت گوارا نہیں کھاتی کہ میں جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا ضمیر مجھے جو ہے مجرم قرار دے رہا ہو، مجھے یہ گالی دے رہا ہو. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے سب سے پہلے، یہ ٹیچر نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ٹیچر نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کلاس جو ہے اسے کلاس ثابت کرنا ہے، اسے کلاس بنانا ہے. کیا کرنا ہے اس نے؟ ٹیچر آتا ہے جناب، پہلے دن وہ آتے ہی مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ مذاق کرتا ہے، ہنستا ہے، کہتا چلو جی کھیلیں، کھیل کود شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کرتے سارا دن گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا دن آتا ہے پھر وہی، تیسرا دن آتا ہے پھر وہی. لیکن ہوتا ہی ہے پہلے دن جب ٹیچر جو ہے آتا ہے، جیسے ہی ٹیچر کلاس میں داخل ہوا اور ٹیچر آتے ہی جو ہے وہ مذاق کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو کچھ طالب علم ایسے ہیں، یعنی کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں مذاق کرنے نہیں آئے، ہم یہاں کھیلنے کودنے نہیں آئے، ہم یہاں وقت گزاری کرنے نہیں آئے، بلکہ تعلیم کے لیے آئے ہیں. تو یہ جو ٹیچر صاحب ہیں، ہو سکتا ہے ان کی یہ منصوبہ بندی ہو، کوئی حکمہ ہو، یہ کوئی سبق ہو اس میں جو کر رہے ہیں. لہٰذا ہم صبر کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم ان کی منصوبہ بندی کا شکار ہو جائیں. اور اگر یہ واقعتاً یہ ایسے ہی ہوئے جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ روٹین ایسی رہی، تو ہم کب تک برداشت کریں گے؟ 10 دن، 15 دن، 20 دن برداشت کریں گے. اس کے بعد ہم بالآخر جو ہم پرنسپل کو شکایت لگائیں گے یہ ٹیچر ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ ہم یہاں وقت گزارنے تھوڑی آتے ہیں. لہذا یعنی ایک قسم کے بچے، یعنی ایک قسم کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، بچے اس طرح کے ہوتے ہیں، ایک قسم ایسوں کی ہوتی ہے. نمبر 2 وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے ٹیچر کی کوئی منصوبہ بندی ہو، یہ ہمیں آزما رہا ہو. لہٰذا وہ پہلے دن پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ پہلے دن اپنے آپ کو بڑا سنجیدہ اور اس طرح کا یعنی ظاہر کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں مذاق سے، کھیل کود سے. لیکن کچھ جو ہوتے ہیں وہ پہلے دن ہی، یعنی کہ جو اتنے عقل مند نہیں ہوتے، اتنے باشعور نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے دن ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جناب ٹیچر کہتا ہے کرتا ہی مذاق اور ہنسی اور کھیل کود، اس میں یعنی پورا دن جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. دوسرا دن ہوتا ہے جناب ٹیچر پھر وہی کرتا ہے. تیسرا دن ہوتا ہے وہ جو
وہ جو چلاک ہوتے ہیں نا، جو سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کی ہو سکتا ہے کوئی منصوبہ بندی ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ٹیچر ہی ایسا ہے، استاد صاحب ہی ایسے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ یہ ٹیچر اسی طرح کا ہے، یہ وقت گزاری کرنے آتا ہے، لہذا اب ان کا بھی خوف اندر سے دور ہو جاتا ہے، ڈر دور ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کھیل کود اور ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وقت گزارے. اب اس طرح ہوتے ہوتے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن، یوں سمجھے ہفتہ یا 10 دن گزرے ہیں. 10 دن کے اندر اندر کلاس کے اندر چھانٹی ہو جاتی، تفریق ہو جاتی. 2 طرح کے بچے ہو جاتے ہیں، 2 طرح کے نوجوان یا اسٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی 2 واضح 2 گروہ بن جاتے ہیں. ایک وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً تعلیم کے لیے آتے ہیں اور آ کر کسی بھی ایسی سرگرمی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹیچر کو کل آ جائے، یا اگر اسی میں کوئی سبق ہے، منصوبہ بندی ہے، صبر کرتے ہیں اور 2-4 دن یا 10 دن صبر کر لیتے ہیں. ہم بالآخر جو ہے وہ شکایت لگا دیں گے پرنسپل کو. وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں. دوسرے جو ہوتے ہیں وہ یہ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ جو ٹیچر ہے یہ ہے ہی ایسا، لہٰذا ہمارا سال تو بڑی موج میں گزرے گا، سال ہمارا موج میں گزرے گا جناب. کوئی پوچھنے 11واں دن ہوتا ہے، ٹیچر آتا ہے تو ٹیچر آ کے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، شریک نہیں ہوتے کھیل میں مذاق میں. جی تو ٹیچر جو ہے نا وہ نام بولنا شروع کر دیتا ہے، فلاں 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 فلاں. اب باقی جو ہوتے ہیں، جو کھیلنے کودنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، لگتا ہے ٹیچر جو ہے انہیں نکال دے گا کلاس سے، یا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے آج. جی ہوتا کیا ہے، جب ٹیچر نام بولتا ہے، یعنی کھڑا ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں جن جن کا نام بولتا ہے. تو جب نام بول لیتا ہے تو ٹیچر کہتا ہے کہ آپ ایسا کرو، آپ بیٹھ جاؤ، باقی جن کا نام نہیں بولے وہ سب کھڑے ہو جاؤ. جن کا نام نہیں بولے سب کھڑے ہو جاؤ، اور ایسا کرو کلاس سے نکل جاؤ. وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا جی. اب جب ٹیچر یہ کہے گا تو کیا کہیں، اگر نہیں جی سر جی ہمیں معاف کر دیں، سر جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا سر. ٹھیک ہے جی، کیا کریں گے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یہی کہیں گے نا. تو ٹیچر کیا کہے گا، ٹیچر یہ نہیں کہے گا نہیں ضد کرنی جی نکل جاؤ، تمہیں تو میں نے قبول ہی نہیں کرنا، نکل جاؤ، یہ نہیں کرے گا. بلکہ ٹیچر کیا کہے گا، ٹیچر ان کو موقع دے گا، یا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہ دن گزر گئے، اگلا دن آئے گا، اگلا دن آ کے ٹیچر پھر مذاق کرنا شروع کرتا ہے، اور آگے کلاس میں کیا سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی بھی یعنی بچے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. کیا کر رہے، وہ کل جو ایونٹ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے نا، کل جو ایونٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ ڈر گئے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ واقعات سار جی کی منصوبہ بندی تھی، اب ہم ایسا نہیں کریں گے. لہذا ٹیچر آگے کہتا ہے کیا ہوا بھائی، آپ لوگ تو سیریس ہی لے گئے، میں نے تو مذاق کیا تھا. جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. ٹیچر اگلے دن کیا کہتا ہے، ٹیچر کہتا ہے تم لوگ تو میری سیریس لے گئے، میں نے تو مذاق کیا تھا، دیکھو نا میں نے تو سوچا 10 دن سے مذاق چل رہے ہیں تو مذاق چینج کیا جائے، میں نے تو کل ایک نیا مذاق کیا، تم لوگوں کو بکرا بنا رہا. جی جب ٹیچر کہتا ہے نا میں نے تمہیں بکرا بنا دیا، تو آگے سے سر جی نہیں میں نے نہیں، مجھے سر جی پتا تھا، سر جی میں بکرا نہیں بنا، سر جی مجھے بھی پتا تھا. تو وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، جو گھر سے آتے کھیلنے کودنے ہیں، وہ جو ڈنڈا پارٹی ہوتی، جو چلاک ہوتے ہیں جی، وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سر جی ہم بکرا نہیں بنے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر ٹیچر کیا کرتا ہے، ٹیچر کہتا ہے آپ بکرا نہیں بنے، لہٰذا آ جاؤ باہر. ٹھیک ہے، کیا کرو، باہر آ جاؤ، مجھے یہاں بکروں کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت نہیں. جی سمجھ آ نہیں آ. پھر ٹیچر کہتا ہے کہ دیکھو میں ٹیچر ہوں، میرا مقصد ہے تعلیم دینا. میرا مقصد کیا ہے، تعلیم دینا.
لہذا آج کے بعد جیسے ہی میرا پیریڈ آئے، میں کلاس روم میں داخل ہوں تو صرف اور صرف وہی کلاس روم کے اندر ہونے چاہیے جو گھر سے تعلیم کے لیے آتے ہیں۔ جو ڈنڈا پارٹی ہے وہ جیسے ہی میرا پیریڈ آئے کلاس سے نکل جائیں۔ کلاس سے کیوں؟ میں ڈنڈے مارنے نہیں آتا، میں تشدد کرنے کے لیے نہ، تشدد کرنے کے لیے فلاں ٹیچر ہے جو گھر سے اپنی بیگم کے ساتھ جھگڑا کر کے آتا ہے تو غصہ اس نے اتارنا ہوتا ہے، اس کے پیریڈ میں کلاس میں آ جایا کرو، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم نے مذاق کرنا ہے، اسکول مذاق کرنے ہے، تو پھر میں نہیں، جیسے ہی میرا پیریڈ آئے نکل جو، فلاں ٹیچر ہے یا فلاں ہے یا جو مذاق کرتا ہے اس کا پیریڈ آئے تو اس کی کلاس میں بیٹھا کرو۔ تو اب ذرا غور کریں، یہ ہوتا ہے ذمہ دار ٹیچر، سنجیدہ ٹیچر۔ اور یہ جو اس نے آ کر کیا 10 دن، اگر بظاہر اس نے 10-11 دن مذاق کیا تو کیا یہ مذاق تھا؟ یہ اس نے تعلیم دی، اس نے کھیل کود کیا، یا پھر اس نے کیا کیا؟ تعلیم دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ تو چیز یہ ہے، یہ بات کیوں کی؟ یہ بات اس لیے کی کہ دیکھیں، اگر آپ جاتے ہیں کہیں سے کچھ سیکھنے، بظاہر آپ کو بے شک آپ نے اگر مان لیا نا بھائی یہ میرا استاد ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو اپنا استاد مان لیا جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہے، جو لاپرواہ ہے، تو قصور آپ کا ہے، غلط آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ غلط آپ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچر کا انتخاب کرنا ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ کون سا ٹیچر جو ہے واقعتاً میرے اہل ہے، میرے لائق ہے، اور میں اس کی شاگردی کے لائق ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی میں نے اسے استاد تسلیم کرنا ہے، یہ میرا استاد ہے، تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ استاد کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ جب وہ استاد ہے تو اس کا کوئی بھی کام بے شک آپ کو مذاق نظر آئے، بے شک آپ کو جہالت نظر آئے، آپ کو فضول نظر آئے، وہ فضول نہیں ہوگا، وہ جہالت نہیں ہوگی، بلکہ حکمہ ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوگا، ہاں وقت آنے پر واضح ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ہوگی۔ اور جو ٹیچر ہوتا ہے یا استاد ہوتا ہے تو استاد یہ نہیں دیکھتا کہ میں، مثال کے طور پر غور کریں، مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، کلاس میں آتا ہے، وہ ایک جناب میتھمیٹکس کا ایک سوال ہے، وہ سوال کہتا ہے یہ سوال حل کرو، کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سوال حل کرو۔ ہوتا کیا ہے، ساری کی ساری کلاس جو ہے وہ سوال جب حل کرتی ہے تو نتیجہ غلط، رزلٹ غلط نکلتا ہے، جواب غلط آتا ہے، ٹھیک ہے جی، جواب غلط آتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ٹیچر کیا کہتا ہے؟ ٹیچر اٹھتا ہے، چاک پکڑتا ہے اور سب کو کہتا ہے جی بورڈ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ٹیچر اس سوال کو حل کرنا شروع کرتا ہے۔ جب ٹیچر سوال حل کرنا شروع کرتا ہے اور حل کر رہا ہوتا ہے تو جو پیچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پہلے تو بڑے سنجیدہ ہو کے دیکھتے ہیں بھائی ہم سے کہاں غلطی ہوئی اگر ہم غلط ہیں، جی۔ لیکن جب ٹیچر جو ہے وہ سوال کو حل کر رہا ہوتا ہے، تقریباً آدھا سوال حل کر لیتا ہے، تو جتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں سب کو پتہ چل جاتا ہے بھائی استاد صاحب بھی اسی لائن پر جا رہے ہیں جس لائن پر ہم تھے، نتیجہ تو وہی نکلے گا جو ہم سے نکلا۔ تو وہ کیا، ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی تنزیہ، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد جو ہے نا یہ بھی استاد صاحب یہ بھی پھنس گئے، یہ جیسے یہ ہم نے بھی تو یہی تو ہم نے کیا، سمجھ نہیں آ رہی، نتیجہ تو ان کا بھی وہی نکلنا ہے۔
حالانکہ حقیقت بھی یہ ہوتی ہے کہ استاد جو سوال حل کر رہا ہوتا ہے بالکل اسی طرح کر رہا ہوتا ہے جیسے اسٹوڈنٹ کا، یعنی وہی نتیجہ نکلے گا جو باقی طالب علموں کا سب کا نکلا. لیکن کچھ جو ہے وہ سنجیدہ بیٹھے رہتے ہیں. بہرحال وہ سنجیدہ بیٹھے ان کو چھوڑیں، لیکن یہ کہ وہ کچھ جو ہے وہ طنز کرنا یا وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، تو استاد جو ہے ان کے طنز کی یا ہنسنے کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. یا پیچھے سے اگر کوئی آواز کستا ہے یا آواز دیتا ہے سر جی آپ غلط کر رہے ہو، تو استاد پرواہ نہیں کرتا کہ میں ٹیچر ہوں، لو جی میری بےزتی، اگر میں غلط کروں گا بےزتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی جی استاد جو ہے جناب وہ سوال حل کرتا ہے، حل کرنے کے بعد کہتا ہے سارے اپنی اپنی جو کاپیاں کھول لو، جہاں سوال حل کیا وہ پیج اوپن کر لو، وہ صفحہ اوپن کیا، دیکھو کوئی فرق نظر آ رہا ہے. سب جناب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سر گرا کے آنکھیں یعنی مگن ہو کے تو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک ورڈ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک ہنسا دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں استاد جی کوئی فرق نہیں، استاد جی ہمارا صحیح ہے. سب کہہ رہے ہیں، سب شروع ہے استاد جی میں نے بھی صحیح، میرا بھی صحیح، میرا بھی صحیح، میرا. تو استاد کہتے ہیں اگر تمہارا صحیح ہے تو میں نے بورڈ پر حل کیوں کیا؟ میں بورڈ کی طرف کیوں، میں نے چاک کیوں اٹھایا؟ جی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. تو اس وقت استاد بتاتا ہے کہ یہ جس طرح میں نے حل کیا ہے تم لوگوں نے اس طرح کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تم لوگوں نے اس طرح کیا ہے. تو اگر یہ پیٹرن، یہ رستہ اختیار کیا جائے گا تو تم تو پھر اسٹوڈنٹ ہو. جو استاد اپنے آپ کو کہہ رہے وہ بھی غلطی کرے گا، وہ بھی غلط کرے گا. جی بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی ہو رہی ہے. اب دیکھیں استاد یعنی کہ جب وہ غلط، خود اس کو پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہے، تو جب استاد غلط کر رہا ہے کہ پیچھے ہنسیں گے نہیں، طنز نہیں کریں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے؟ جی اندر ہی اندر طنزیاں ہنسے گے نہیں استاد کے اوپر. تو کیا استاد جو ہے وہ ان کی اس ملامت کی، تہمت کی یا طنز کی پرواہ کرتے ہوئے جو اپنی ذمہ داری اسے ترک کر دے؟ یہ کر دینی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. نہیں، بلکہ وہ یعنی وہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بتائے بھائی کہاں پر غلطی کی آپ نے، یا یعنی کہاں پر غلطی ہوئی یا کہاں پر غلطی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو پھر یعنی وہ واضح کرے، جو صحیح ہے وہ کرے، بتائے یہاں اس طرح یہ غلطی تھی یا یہ غلطی ہوئی. ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ غلطی کرو گے نہیں تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا غلطی کہتے کسے ہیں. اور پھر جب تک آپ اس غلطی کو مان کر غلطی کی اصلاح نہیں کرو گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ غلطی کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے. تو استاد کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئے اور وہ بلا 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 کر کے یعنی بولتا چلا جا رہا ہے، بولتا چلا جا رہا ہے، کوئی بھی سوال ہے حل کیا لو جی پیچھے نقل کرتے رہو. نہیں، بلکہ استاد کا کام ہوتا ہے سکھانا کہ غلطی ہوتی ہے تو یعنی پہلی تو یہ بات غلطی کہتے کسے ہیں اور غلطی ہوتی کیسے ہے، غلطی کی کیسے جاتی ہے، اور پھر اگر غلطی ہو جائے تو وہ کون سے عوامل ہیں، کون سی چیزیں ہیں، وہ کیا ہے جو اس غلطی کی طرف رجوع کرنے سے روکتا ہے یا روکتے ہیں، غلطی کو غلطی ماننے سے روکتے ہیں. وہ کون سی چیزیں، وہ کون سی اشیاء یا عوامل ہیں جو غلطی کے اوپر پردہ بن جاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں. اور اگر اس پردے کے پیچھے نہ جھانکا جائے، غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. استاد کا کام ہوتا ہے یہ سب واضح کرنا، تبھی تو سامنے والے کو سمجھ آئے گا اور وہ سنجیدہ ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ بات کیوں کی؟ یہ بات اس لیے کی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی یہاں آتا ہے نشست میں کیا سوچ کر کیا سمجھ کے آتا ہے؟ کیا یہ سمجھ کے آتا ہے کہ ہم کسی ملاٹے کی نشست میں جا رہے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ 6 مہینے، سال 2 سال یا 3 مہینے کسی کو جواب نہیں دیا جاتا. ای میلز آ رہی ہوتی ہیں، میسیجز پہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور جو اس پہلے مرحلے کو کراس کرتا ہے پھر اسے ہی یہاں لایا جاتا ہے. یعنی نشست میں صرف اسی کو لایا جاتا ہے جو خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ بھائی آپ اللہ کے رسول ہو اور میں
یعنی کہ آپ کے رسول ہونے کے ناطے میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کی نشست میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی یعنی جو یہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھے آئے تو ان کو نشست میں لے لیا جاتا ہے، یہ لے لیا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ سب جانتے ہیں، گواہ ہیں اس کے اوپر. جی جی بے شک. تو جب آپ رسول تسلیم کر کے آئے ہیں تو سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ بھئی کیا رسول آپ نے آنکھیں بند کر کے مان لیا؟ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا نا جس کی بنیاد پر، کوئی بنیاد تو ہوگی نا. جی جی بالکل. ہوگی بنیاد یا نہیں ہوگی؟ جی بالکل. ہوگی نا. جی بالکل. تو پھر جب آپ آ جاتے ہو، پہنچ جاتے ہو، تو آپ کو ماضی جو ہے اسے یاد رکھنا چاہیے یا نہیں، اسے بھول جانا چاہیے؟ یعنی کہ یہ یاد رکھنا چاہیے یا بھول جانا چاہیے کہ ہمارے سامنے رسول ہے؟ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے. جی جی ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. ایک اور پہلو سے یہ بات آپ کے سامنے، مثال کے طور پر ایک لمحے کے لیے آپ اس بات کو سائڈ پر رکھ دیں کہ احمد عیسیٰ کون ہے، احمد عیسیٰ کیا ہے، بالکل سائڈ پر نظر انداز. آپ یہ ذہن میں لے آئیں کہ ہم جانتے ہی نہیں احمد عیسیٰ نام کی کوئی شخصیت بھی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے جی. آپ احمد عیسیٰ کی الکتاب پڑھتے ہیں، اس کی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، خود فیصلہ کریں کہ الکتاب پڑھنے کے بعد، ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی اس کا مصنف یا اس کو لکھنے والا یا اس ڈاکومنٹ، یہ جس کی ڈاکومنٹ یا وہ کون ہے، کیا وہ الگ بات ہے، تم بتاؤ کہ وہ کیسی شخصیت ہو سکتی ہے، وہ کون ہو سکتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے مصنف سے کوئی غیر سنجیدہ بات، کوئی مذاق یا بے مقصد فضول بات کوئی اسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ جہالت کا، فضول کا، بے مقصد بات کا یا جہالت کی توقع کی جا سکتی ہے اس سے؟ جی نہیں بالکل بھی نہیں. یعنی جب آپ الکتاب پڑھیں، آپ ڈاکومنٹری دیکھیں، آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک لمحے کے لیے آپ یہ بھی سائڈ پہ رکھ دیں کہ بھائی رب کا بھیجا ہوا ہے رسول ہے، نہیں، ایک انسان مان لیں، بے شک ایک انسان مان، لیکن آپ کے اوپر الکتاب پڑھنے سے، ڈاکومنٹری دیکھنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ انتہائی حکیم شخص ہے. ٹھیک ہے جی. جی انتہائی ذہین اور انتہائی حکیم شخص ہے. ٹھیک ہے. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی آتا ہے، دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کو پتا ہے بھائی آپ عزیز ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ علیم ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ کو پتا ہے. آپ سے بڑھ کر اپنے آپ کو تو نہیں کوئی جانتا، کوئی جانتا ہے آپ کو کوئی دوسرا؟ جی نہیں. انسانوں میں سے نہیں نہ جانتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے جی میں آپ کو علیم مانتا ہوں، میں آپ کو حکیم مانتا ہوں، تو کیا آپ اس کی زبان پر یقین کر لیں گے؟ نہیں. اگر آپ اس کی زبان پر یقین کر لیں تو آپ تو یہیں پر علیم و حکیم ثابت نہیں ہوتے. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. علیم و حکیم تو وہ ہے کہ جو سامنے والے کے اوپر، ہاں بے شک آپ کو پتا ہو واقعتاً یہ دل سے مان ہے، لیکن سامنے والے کے اوپر واضح کرے کہ بھائی اگر تم مانتا ہے تو کتنا مانتا ہے اور کس قدر مانتا ہے، کیسے مانتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر واضح کر دے. لیکن اگر آپ یعنی کہ وہ زبان سے کہتے ہیں آپ مان جاتے ہو، تو آپ تو خود علیم و حکیم ثابت نہیں ہوتے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا استاد جی. تو چیز یہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے آپ کو کہتا ہے جی میں آپ کو علیم و حکیم مانتا ہوں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف اس کی زبان کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی جو حکمہ ہے اس کا استعمال کریں گے، اپنے آپ کو آپ حکیم ثابت کریں گے. سمجھا نہیں آ رہی؟ آپ اپنا حکیم ہونا ثابت کریں گے، اپنے آپ کو حکیم ثابت کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ حکمت کا استعمال کریں گے. ہو سکتا ہے آپ اس کے میں للو پنجو بان جاؤ، اس کے سامنے ایسا بہیو کرو کہ جیسے کوئی بے وقوف ہوتا ہے،
جی جی استاد جی کیوں؟ جی کیونکہ تاکہ دیکھا جائے کہ یہ سامنے والا جو ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے آ کے میں آپ کو حکیم علیم و حکیم مانتا ہوں. تو اگر تو سچا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ صبر کرے گا، اس وقت تک صبر کرے گا جب تک کہ اس کو بتا نہیں دیا جاتا کہ یہ جو تیرے ساتھ کیا گیا، یہ جو بہیو کیا گیا، کیوں کیا گیا. اور جو اپنے کول میں جھوٹا ہوگا وہ صبر نہیں کر پائے گا. جو مکار ہوگا، چلاک ہو، یا جس کے اندر چلاکی ہوگی، یا جس کے اندر نفاق ہوگا، کلیئر ہو رہا نہیں، وہ صبر نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہر کا پجاری ہوگا، وہ ظن کی اتباع کرنے والا ہوگا، ظن کے پیچھے چلنے والا ہوگا. جیسے اس نے پہلے ظاہر دیکھا، ظاہر کیا دیکھا؟ بھائی یہ بندہ بڑا علیم و حکیم ہے، بڑا ذہین ہے، مان لیا، ظاہر کی بنیاد پر مان لیا نا. جی اب بالکل اگر آپ کچھ بھی اس کے سامنے لاؤ گے، جو بھی آپ ظاہر کرو گے، وہ تو ظاہر کو ماننے والا، ظاہر کو پجاری ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی وہ کیا ہے؟ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا. ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا، ظاہر کا پجاری. تو آپ کو جیسے جس بنیاد پر اس نے آپ کو علیم و حکیم مانا، اسی بنیاد پر آپ کو وہ بیوقوف، پاگل اور جہل مان لے گا. ہو رہا؟ کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی بالکل جی اور استاد تو اس کے بالکل برعکس جو بندہ ظن کی اتباع نہیں کرتا، جو واقعتاً حق کا طلبگار ہوتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے. جب اس کے اوپر ایک دیکھیں، غور کریں، جب ایک بات واضح کر دے گی تو وہ کبھی اسے بھولتا نہیں ہے، کبھی اسے بھولتا نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، بار بار آپ کے اوپر واضح کیا گیا کہ اگر آپ کو کوئی کام کہا جاتا ہے تو کیا آپ کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ امتحان لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ لیا جائے گا. اب اگر آپ کے اوپر واضح کیا جاتا ہے بھائی ہر شے کے دو پہلو ہیں، نہ صرف ظاہر ہے بلکہ باطن بھی ہے، آپ کو بتایا ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں یا میں مانتا ہوں، میں حق کا طلبگار ہوں، تو کیا آپ سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ جی جی لیا جائے گا، لینا چاہیے. اب جب امتحان لیا جائے گا تو امتحان میں پاس کون ہوگا؟ جس نے اس اصول کو، اس بات کو جو سکھایا تھا وہ بھول چکا ہے، وہ پاس ہوگا، یا جس نے یاد رکھا ہوا ہے وہ پاس ہوگا؟ جس نے یاد رکھا وہ پاس ہوگا. جس نے یاد رکھا ہوا ہے. کیا ہے ظاہر اس کے اوپر واضح کیا ہر شے کے دو پہلو ہیں، ہر شے کا اس سے جوڑا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ بھائی وہ کہے گا کہ میں اس وقت تک اصل نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں مکمل دیکھ سن نہ لوں. یہ جو ہے یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ایک پہلو ہے. جب تک دوسرا پہلو سامنے نہیں آئے گا تب تک کیا ہے؟ تب تک میں فیصلہ نہیں کروں گا، رائے قائم نہیں کروں گا، نتیجہ نہیں اخذ کروں گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لیکن جو اسے بلا دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ظاہر کا شکار ہو جائے گا، باطن کو نظر انداز کر دے گا اور وہ اس امتحان میں فیل ہو جائے گا. تو چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ مانتے ہو، مان کر آتے ہو یہ رسول ہے، تو پھر یہاں آ کر بھول کیوں جاتے ہو؟ جی اگر بالفرض کوئی ایسی بات کی جاتی ہے، مذاق کیا جاتا ہے، وہی 1 دن کیا جائے، 10 دن کیا جائے، مہینہ کیا جائے، سال کیا جائے، وہ بھائی اس وقت تک کیا جائے گا جب تک نتیجہ نہیں نکلتا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بار بتائے، کریم چاہیے، کریم اپنا وجود چاہیے. اگر کوئی رائے برابر ملاوٹ والا آئے گا، سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، نہیں برداشت کیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. یا تو یہ ہے آپ آتے ہیں تو طے کر کے آئیں کہ آپ کسی قذاب کے پاس جا رہے ہیں، کسی ملاٹے کے پاس جا رہے ہیں، جھوٹے کے پاس جا رہے ہیں، یا پھر رسول ہے واقعتاً. تو اگر آپ رسول مان کر آتے ہو تو پھر جان لو کہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ العزیز العلیم الحکیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب رسول مان رہے ہو
تو پھر جان لو جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا یہ تمہارے ہی جیسا ایک 5 فٹ کا بشر نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ یہ رب کی زبان ہے، رب خود ہے جی۔ تو سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اگر کوئی بات کرے گا تو یہ تمہاری طرح، اگر تو کوئی انسان ہے تو ظاہری بات ہے یہ ظاہر دے کے بات کرے گا، لیکن اگر جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ رب کی زبان ہے، رب بول رہا ہے، تو پھر رب کیا کرے گا؟ رب تو تمہارے انگ انگ سے واقف ہے، کس کے اندر کیا چل رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس ڈگر پر جا رہا ہے، رب تو وہ سب دیکھ کر بات کرے گا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ یہاں ایک اور بات، اگر تو جناب احمد عیسیٰ کذاب ہے تو پھر یعنی رسول نہیں ہے، تو پھر یہ جو باتیں اس وقت کر رہا ہے یہ چلاکیاں کر رہا ہے، چلاکی کا استعمال کر رہا ہے، آپ کو گھما پھرا رہا ہے، آپ کے دماغوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، یعنی کہ کچھ غلط کیا اور چونکہ جی میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، اب اس غلط کو چھپانے کے لیے اس کو رنگ دے رہا ہے، کوئی رنگ چڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ جی اگر تو کذاب ہے تو پھر تو واقعتاً یہ چلاکی کر رہا ہے، اور اگر کذاب نہیں رسول ہے تو پھر اگر پیچھے کیا گیا یا آئندہ بھی کیا جاتا ہے تو کیا ہوگا وہ، یا کیا تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی تو صرف یہ نہیں ہے، یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے، پھر وہی بات ظاہر ہے تو باطن بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کچھ جو ہیں جناب وہ زیادہ بولتے ہیں یا زیادہ باتیں کرتے ہیں، وہ لکھنے کی صورت میں ہو یا پوسٹیں شیئر کرنے کی صورت میں ہو یہاں پر یعنی گروپ میں، تو وہ جو ہیں یعنی کہ وہ جیسے وہ ٹیچر نے کہا جی کون کھیلنے کودنے والے، تو وہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یعنی آپ بتایا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم بولے تو کہیں ہم اپنا آپ چاک نہ کر بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی سیانے کیا کہتے ہیں؟ سیانے کہتے ہیں کہ بیوقوف کو آپ اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک وہ بولے نہ، یہ سیانے کہتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی بیوقوف ہو نا، کہیں لے کر جاتے ہیں تو اس کو کہو چپ رہے، اگر آپ اپنی عزت بچانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ایسا ہے۔ یا اگر آپ کہیں پر اپنا مذاق نہیں اڑانا چاہتے، مذاق نہیں بننا چاہتے، تو جس شے کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں بولے ہی نہ، بات ہی نہ کریں۔ تو اسی طرح کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے یعنی ہوتے کیا ہیں، ہوتے اپنے چلاک ہوتے ہیں، اندر نفاق ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں اگر ہم نے اس طرح کی حرکتیں کی تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم کیا ہوگا؟ پکڑے جائیں گے، تو وہ پھر اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنی چلاکی کا استعمال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم خاموش رہ کے تو اپنی بیوقوفی چھپا لیں گے، اپنا نفاق چھپا لیں گے، بات پھر گھوم کے وہیں آ جاتی ہے، بھئی اگر سامنے کوئی اپنے جیسا کوئی بیٹھا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے جی، پھر تو کر لیں گے، لیکن اگر سامنے اپنے جیسا نہیں بلکہ رب کی زبان ہے، رب بول رہا ہے، تو پھر رب سے بھائی کیا چھپاؤ گے؟ کلیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی رب سے تو کچھ چھپا نہیں ہو۔ تو رب پھر اسی طرح سے ایسے حالات بنا دیتا ہے اور بنا دے گا کہ آپ نہیں ٹھہر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ٹھہر سکے، کسی کے اندر رائے برابر بھی نفاق ہے اور ٹھہر سکے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ بالکل چھانٹی نہیں کر دی جاتی، بالکل چھانٹی نہیں کر دی جاتی، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی میں نے یہ بات اور موضوع پہلے سے کئی بار واضح کی، دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کے اوپر ایک بات، اگر ہم تھوڑا ماضی میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، ماضی میں چلے جائیں تو جب تک میں نے واضح نہیں کیا تھا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، تو اس وقت تک جتنے بھی آتے تھے یا جو آتے تھے تو وہ یعنی وہ بھی دو طرح کے ہوتے تھے، لیکن اس وقت وہی آتے تھے جو حق کے اپنے آپ کو طلبگار سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو حق کے طلبگار سمجھتے تھے، ان کے ساتھ بہت سنجیدہ اور سیریس ہو کے بات کی جاتی تھی۔ اگر 11 گھنٹے 15 گھنٹے یا 20 گھنٹے بھی نشست چلی تو ایک بات بھی
ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو بندہ کہے جی کوئی مذاق یا کوئی اس طرح کی یا کوئی ہنسی، بالکل نہیں۔ جو پہلے والے ہیں وہ اس بات کو یعنی کیا کہتے ہیں کہ تصدیق بھی کریں گے۔ 2000 پہلے یہ اس وقت نشست میں جو ہے وہ جو موجود ہیں وہ 2015 سے موجود ہیں، کچھ ایسے جو 15 سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو 14 والے تو نہیں ہیں، نہ ہی 13 والے ہیں، تو 15 والے تو یعنی 15 سے تو کنٹینیوسلی ہیں، 4 سال والے، 3.5 4 سال یا 3 سال والے تو ہیں۔ تو 2015 پورا سال یعنی وہ نشست میں رہے، وہ ہو 2016 ہو 2017 ہو، وہ نہیں یہ بتا سکتے کہہ سکتے کہ بھائی 2015 میں 2016 میں 2017 میں کوئی مذاق ہوا ہو، یہاں تک کہ استاد جی ہنسے ہوں، مسکرائے ہوں نشست کے دوران، بات کرنے کے دوران، ٹھیک ہے۔ 2017 کے اینڈ پر جا کر یا 2018 میں جا کے 2017 کے اینڈ پر جا کے فرسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ میں جب یعنی ہنسنے کی آواز ہے تو پوچھا گیا مجھ سے استاد جی آپ ہنسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ابھی بھی ریکارڈڈ یہ چیزیں موجود ہیں، اور آگے سے کہا گیا کہ ہمیں تو استاد جی لگتا تھا کہ آپ تو ہنستے ہی نہیں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ہم جو ہے وہ ڈرتے رہتے تھے، اس خوف کا شکار تھے کہیں یعنی کہ ہم اگر ہنسی یعنی کہیں آ بھی جاتی تھی تو ہم اسے کنٹرول کرتے تھے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم ہنس رہے ہیں یا ہم ہنسے ہیں۔ آپ موجود ہیں آصف بھائی؟ یہ بالکل پوچھا تھا، آصف بھائی نے بھی پوچھا تھا۔ تو کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک یعنی کہ بالکل وہ رویہ رہا جب تک اس طرح کے موجود نہیں تھے کہ جو اپنے آپ کو چالاک کہتے ہیں یا جو لبادہ اڑ کر آ جاتے ہیں یا جن کو نکالنے کے لیے اسی طرح کی آپ نے جو ہے حکمہ کا استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ علم کی بات کرتے چلے جائیں گے تو وہ کیا ہیں، وہ تب تک موجود رہیں گے جب تک آپ علم وہ تب بھاگیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ یعنی ظاہر کے پجاری جب دیکھیں گے کہ آپ جی یعنی کہ وہ جی ایسی بات کر رہے ہیں، جی ایسا کر رہے ہیں جی، یعنی کہ جب وہ جو اپنا ایک کرائٹیریا لے کر آئے ہیں نا، جب آپ ان کے کرائٹیریا سے نیچے اتریں گے، اس سے ہٹیں گے تو پھر وہ بھاگیں گے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب اس سے جب ہٹنا ہے تو دو چیزیں ہیں، یہ نہیں سوچا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی میں اگر ان کے اس کرائٹیریا سے ہٹوں گا یا میں کوئی ایسی حرکت کروں گا یا کچھ ایسا کروں گا، کوئی ایسا بولوں گا، یہ کیا سوچیں گے؟ نہیں، یہ کیا ہی اس وجہ سے جا رہا ہے کہ جو بھاگنے والے ہیں وہ بھاگیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ان کی ہے جو خالص اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو جو جھکانے والے ہیں وہ صبر کریں گے، اگر کوئی صبر نہیں بھی کر پاتا تو اس کو سیکھنے کو مل جائے گا، آئندہ کے لیے الرٹ ہو جائے گا، یعنی وہ سیکھ جائے گا، اس کی تربیت ہو جائے گی۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو چلتا ہے یہ سلسلہ، چلتا ہے لیکن جب واضح ہو جاتا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ بھئی رسول ہے کیا، پہلی بات ہے یا تو آپ یہ کو ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے جیسا بشر ہے، پھر تو ٹھیک ہے بھائی، کچھ بھی اس سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، تو پھر رسول کا معاملہ کہتا ہے، رسول کا معاملہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک گاڑی یا بوٹ ہے، اس کی ڈرائیونگ یا اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اپنی مرضی نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ یعنی کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے میں یہ کروں، یا وہ اچھا لگ رہا ہے یہ کروں، یا اس کی پرواہ کرے گا یا اس کی بات کی پرواہ کرے گا، اس کی مان کے کر لے گا، نہیں بھائی، رسول جو ہے وہ ایک روبوٹ ہے، ڈرائیور اس کا رب خود ہے۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے، تہمتیں لگائیں گے، ملامتیں کریں گے، گالیاں دیں گے، دشمنی کریں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مجھے یہ سمجھیں گے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ رب ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، رب اس کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اور رب کیسے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے؟ کیا رب سے بڑھ کر کوئی عزیز الحکیم ہے؟ جی، تو رب جو ہے العزیز الحکیم ہے، تو وہ پوری حکمہ کے ساتھ، پوری باریک بینی کے ساتھ ڈرائیونگ کرے گا، دیکھے گا کہاں کھڈا ہے،
جی، یا چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اسی قرآن سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. موسیٰ کا واقعہ ہے، موسیٰ کا جناب اللہ کے ایک عبد کا واقعہ ہے نا. موسیٰ کا اور اللہ کے عبد کا واقعہ ہے. یہ قرآن میں کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ قرآن کیا اساطیر الاولین ہے، یا پھر الاولین جو ہیں ان کو نہ صرف سلف کر دیا گیا بلکہ ان کو مثل کر دیا گیا الاخرین کے لیے، آپ کے لیے. تو قرآن میں ان کی مثلوں سے آپ کا ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم الیکم، تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے تو وہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے. کیسے ہے؟ الاولین کی مثلوں سے. ایسا ہی ہے نا. اور محمد نے بھی کہا، محمد نے کہا تھا کہ یہ جو سورہ کہف ہے یہ جب فتنہ دجال آئے گا اس وقت کی رہنمائی کے لیے، اس وقت کے لیے ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں قرآن کیا بتا رہا ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ کیا ہے؟ رسول ہے. اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ موسیٰ صبر نہیں کر پایا. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ موسیٰ صبر نہیں کر پایا. آپ کو بتایا کہ رسول کیا ہوتا ہے بھائی؟ رسول تو روبوٹ ہوتا ہے، رب ڈرائیو کرتا ہے. رب بتا رہا ہے، رب یہ بتا رہا ہے. دیکھو موسیٰ اللہ کے ایک عبد کے پاس جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ حق سیکھنے. کیوں جاتا ہے؟ امیین سے اٹھ کر ایک دوسرے خطے میں جاتا ہے. حق کی طلب ہے، تڑپ ہے، حق سیکھنے کے لیے جاتا ہے. تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. آپ کا میرے بارے میں جو ظن ہے، جو گمان ہے، بہتر ہے آپ اسی کو لے کر واپس چلے جاؤ کہ میں بہت نیک ہوں، بڑا اچھا ہوں، بڑا نیک پاک ہوں، بجائے اس کے بعد میں آپ جگہ جگہ جا کے مجھے گالیاں دو. ٹھیک ہے نا. موسیٰ نے کہا نہیں، میں صبر کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے. ضد کی. کہا ٹھیک ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے. ایک کشتی ہے، اس میں سوار ہوئے ہیں اور بھی کافی افراد اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جناب جھیل کے دوسری طرف جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے، رستے میں وہ جو صاحب ہیں، وہ جو بزرگ ہیں، جو وہ اللہ کا عبد ہے، وہ اس کشتی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. ڈیمیج اتنا کر دیتا ہے کہ پانی اگر اندر سے اب نکالا نہیں جاتا تو کشتی ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی. اب جو اندر مسافر ہیں ان کی یعنی کہ جان کے لالے پڑ گئے ہیں. وہ پانی باہر نکال رہے ہیں، پانی بڑھتا جا رہا ہے، نکال رہے ہیں، بڑی مشکل سے وہ جو ہے وہ کنارے پر جا کے لگتے ہیں. موسیٰ جب یہ منظر دیکھتا ہے تو موسیٰ کہتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ تو پاگل ہے. کوئی یہ کیا ہے؟ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ کوئی پاگل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ اور موسیٰ کیا کرتا ہے؟ موسیٰ جناب جو جیسے مثال ایک بندہ جو ہے وہ برا بلا کہہ سکتا ہے یا جو بھی کہہ سکتا ہے، موسیٰ نے کہا، برا بلا کہا، شدید ترین کہا. تو بہرحال جب پار یعنی اترے تو اس نے کہا بھائی میں نے آپ کو کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لہذا جاؤ موج کرو جاؤ. تو موسیٰ نے کہا ہم تیرے جیسے قاتل کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے، پاگل کے ساتھ. جی کہیں تیرے ساتھ رہے تو ہمیں بھی کہیں نہ مار دے. چل پڑے. بہرحال جب واپسی کا راستہ کچھ طے کیا، پھر دل میں آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت کچھ اور ہو، کوئی وجہ ہو. جی کہیں ایسا نہیں میں ظاہر کی تباہ کر رہا ہوں، ظاہر کے پیچھے چل رہا ہوں، کہیں میں فتنے کا شکار تو نہیں ہو گیا. لہذا ایک موقع اور دینا، ایک بار یعنی کہ ایک موقع اور دینا چاہیے، ایک بار پھر دیکھ لینا چاہیے. پھر چلے گئے. اب جو اللہ کا عبد تھا وہ کہتا تھا نہیں، اس نے کہا نہیں آپ جاؤ. وہ نہیں مان رہا، اسے منایا نہیں جی اب ہم صبر کریں گے، اب اگر ہم صبر نہ کر پائے اب بے شک نکال دیے گا، یہ ہے وہ ہے. نہیں کہا ہمیں ایک موقع دیں. دوسری بار پھر صبر نہیں کر پائے. جی یعنی جاتے ہیں، پہلے تو چیز یہ ہے سفر کر رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بہت برا حال ہے.
اور ایک بستی ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں، شر پسند ہیں، تو اس بستی میں داخل ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ ان کا حلیہ دے کے ان کی تھوڑی مہمان نوازی کی جاتی ہے، ان کو کھانا دے دیا جاتا ہے، ان کو پینے کو دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مانگنے پر بھی ان کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ اور اس بستی میں ایک دیوار جو ہے، جو کہ اگر یعنی ایک گھر ہے، اس گھر کی جو جیسے چار دیواری ہوتی ہے، دیوار جو ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا 10 سال بعد گر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس گھر کے اندر جو یعنی جو فیملی رہتی ہے وہ انتہائی غریب ہیں، انتہائی کمزور ہیں، انتہائی غریب، اور 2 بچے اس یعنی کہ گھر میں رہتے ہیں۔ والد جو ہے یعنی کہ والدین جو ہے یہ سمجھے ان کے وفات پا چکے ہوئے ہیں، تو وہ 2 جو بچے ہیں زیادہ عمریں نہیں ہیں، اب وہ تو اتنے جو کہ ہے نہیں کہ وہ جناب اپنی دیوار اگر گر جائے تو دوبارہ تعمیر کر لیں یا پھر اس کو سیدھا کروا سکیں، غریب ہیں بیچارے، پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ گھر جو ہے وہ ان کے والدین کا چھوڑا ہوا ہے، جی، لیکن یہ کہ ان کے والدین جو تھے وہ مومن تھے، بہرحال یہ تو بعد میں واضح کیا۔ چیز یہ ہے کہ وہ اب وہ جو حضرت صاحب ہیں وہ اس دیوار کو گرا کر دوبارہ نئے سرے سے وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ موسیٰ جو ہے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بھائی بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جو لوگ ہم بھوکے پیاسے، ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی، ہمیں کھانے کو نہیں دیا، اور یہ جو بندہ ہے الٹا ان کا کام کر رہا ہے اور ہمیں بھوکے خالی پیٹ ہم سے مزدوری کروا رہا ہے، ان لوگوں کا کام ہم سے لے رہا ہے جو کہ جو ہے وہ یعنی کہ انسانیت دشمن کہیں یا جن کو کوئی ترس نہیں آتا، جی، جن میں انسانیت ہی نہیں ہے، ہیومینٹی نہیں ہے، جی۔ پھر کہا بھائی اب تو واقعہ ثابت ہو گیا پاگل ہے یہ بندہ، لہذا پھر جھڑپ ہوئی، پھر اپنے اپنے گھر، پھر جب کافی رستہ طے کر لیے ایک بار پھر جو ہے وہی چیز کہ اندر سے جو نا وہ ٹینشن لاحق ہوگی کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، آخر کیا وجہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا، لہذا ایک موقع اور تیسری بار اور ہو جانا چاہیے۔ پھر کہ وہ نہیں مان رہے تھے، بہت مشکل سے وہ مانے، ٹھیک ہے جی، کہا، پھر انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا کہ تو صبر نہیں کر پائے گا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، تو صبر نہیں کر ہوتا ہے جناب، اب کی بار تو پچھلے 2 جرموں سے بڑا جرم ہے بظاہر، جی، ایک بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، آپ تو کہتا ہے بھائی اب تو پیچھے کوئی کچھ بچا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاگل ذہنی مریض ہونے میں، جی، اب تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا، بچے کا قتل کر دیا۔ ایسے ہی ہم نے سنا تھا یہ بڑا پہنچا ہوا، بڑا اللہ والا ہے، یہ تو بہت بڑا مجرم ہے، قاتل ہے، اس کو تو مزہ آتا ہے لوگوں کی جانیں لینے میں۔ پہلے 35-40 بندے جو ہے وہ اس کی حرکت سے بچے، وہ جو کشتی میں مرنے لگے تھے، جی، ان کو ڈبو کے مارنے لگا تھا، جی۔ تو اب جو اللہ کا عبد ہے اس سے بھی پتا تھا کہ اب کی بار موسیٰ واپس نہیں آئے گا، اب کی بار یہ شخص واپس نہیں آئے گا، تو پھر اس نے کہا دیکھ، جانے سے پہلے اب میں تیرے اوپر واضح کر دوں کہ حقیقت کیا ہے، ان کی تعویل کیا ہے، وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو تو صبر نہیں کر پایا، اور پہلے کہا تھا کہ میں اگر کوئی بھی کام کروں، کوئی بھی کام کروں تو اس وقت تک تو نے صبر کرنا ہے جب تک کہ میں خود نہیں بتاتا۔ تو یہ کون بہر ہے؟ یہ رب بول رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا کہ یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ رب کا عبد ہے، رب ہے، تو پھر رب کوئی بھی کام کرتا ہے تم نے صبر کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ رب خود واضح نہیں کر دیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ تو پھر موسیٰ کے اوپر جب واضح کیا گیا تو موسیٰ کو پشیمانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی، کیا بتایا؟ نمبر 1 یہ بتایا کہ
رب اس طرح کام کرتا ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شر ہے، لیکن رب ظاہر کو دیکھ کے نہیں، رب آگے فیوچر کو لانگ ٹرم دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، رب جو ہے وہ العزیز الحکیم ہے۔ اگر آج چھوٹا نقصان کر کے بڑے سے بچا جا سکتا ہے تو چھوٹا کیا جائے گا، نہ کہ آج اس چھوٹے نقصان کو کسی طرز یا کسی وجہ سے نظر انداز کر کے تو کل کو ایک بڑی ہلاکت کا سامنا کیا جائے۔ پھر تیسری بات، رب نہ صرف العزیز الحکیم ہے بلکہ صبور ہے، صبر کرتا ہے، صبر سکھاتا ہے۔ ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ پھر چوتھی بات کہ قرآن میں اس واقعے کا ذکر سورہ الکہف میں کرنا، چلو اگر سورہ الکہف میں نہ بھی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کے اندر اس واقعے کا ذکر کرنا بھائی کیوں ہے؟ یا تو اساطیر الاولین ہے، اگر اساطیر الاولین نہیں ہے تو پھر یہ الاولین کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے یا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہمارا یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اب یہ جو واقعہ ہے آج آپ کے اوپر بالکل واضح بیان ہو گیا۔ کیا بیان ہو گیا؟ اس واقعے کی صورت میں کیا بات بتائی گئی؟ بات یہ بتائی گئی کہ جب آپ کے اوپر واضح ہو گیا ہے کہ سامنے اللہ کا عبد ہے، سامنے عبداللہ ہے، اللہ کا عبد ہے، رب کا غلام ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے، اگر آپ یہ مان کر آتے ہو، یعنی اگر آپ سفر کرتے ہو، چلتے ہو، کدھر جا رہے ہو جی؟ احمد عیسیٰ کے پاس جا رہے ہیں جی، کیا مان کر آتے ہو احمد عیسیٰ کی طرف؟ کذاب مان کر آتے ہو، انسان مان کر آتے ہو، کوئی مولوی مان کر آتے ہو؟ اگر رب کا بھیجا ہوا، رب کا عبد سمجھ کر آتے ہو، تسلیم کر آتے ہو، تو پھر یہ کچھ بھی کرتا ہے تو اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ خود بتا نہیں دیا جاتا۔ ہو رہا کلیئر؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ اور اگر بالفرض تھوڑا سا پیچھے اگر ہم بات کریں، کیا ہوا؟ جس طرح بھی سلسلہ چلا ہے تو آپ خود دیکھیں، چھانٹی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوتی ہے چھانٹی یا نہیں ہوتی چھانٹی؟ یعنی کہ کیا جو کیا جاتا رہا یا جو رویہ یا جو بھی کیا بے مقصد ثابت ہوا؟ بالکل نہیں۔ تو چیز یہ ہے، بہرحال چیز یہ ہے کہ جب آپ، وہی بات ہے، اگر آپ اسکول آ رہے ہو تو بھئی آپ ٹیچر کو یہ نہیں کہہ سکتے، یا یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھئی یہ ٹیچر ہی نہیں ہے، اس کو تو سکھانا ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، یا یہ تو وقت گزارتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ بھائی وہ اگر کچھ بھی کرتا ہے، اگر وہ ذمہ دار ٹیچر ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں آپ کے لیے کوئی نہ کچھ سبق ہے، وہ کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے آپ کو۔ ہاں ابھی آپ کو پتا نہیں، بعد میں پتا چلے گا۔ یہ سورہ الکہف میں بتایا گیا ہے کہ اگر جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہم عبداللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم سفر کر کے کسی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے عبد کی طرف جا رہے ہیں، یا جب ہم سارا کچھ چھوڑ چھڑ کے جاتے ہیں، کس کی طرف جاتے ہیں؟ احمد عیسیٰ کی طرف نشست میں جاتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، تو کیا کسی قذاب کی طرف جاتے ہو، مجرم کی طرف، انسان کی طرف، یا عبداللہ کی طرف جاتے ہو، اللہ کے عبد کی طرف جاتے ہو جی؟ سیکھنے کے لیے۔ تو جب اللہ کے عبد کی طرف جاتے ہو سیکھنے کے لیے تو پھر جان لو، پھر صبر کرنا ہے۔ کچھ بھی کرتا ہے تو بے مقصد و بے فضول، وہ فضول نہیں ہوگا۔ یا تمہیں صبر سکھایا جا رہا ہے، اگر صبر نہیں سیکھتے تو پھر نکل جاؤ گے، چھانٹی ہو جائے گی، چھانٹی کی جا رہی ہے۔ کچھ کلیئر ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جی کوئی بات، کوئی سوال؟ رہی بات ایسے ہی چلنے کی، تو دیکھیں جو اس طرح کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ظن کی اتباع کرتے ہیں، ظاہر کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ایسے ہی چلتا رہنا، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہنا ہے۔
اب اگر آپ کو فیوچر دکھا دیا جائے، چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک ٹرین ہے، ٹرین کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی عام لوگ ہیں، آپ جو ہے ٹرین کے بارے میں سارا علم رکھتے ہیں جی، ٹرین کافی تیز رفتاری سے جا رہی ہے، اور آپ چونکہ عالم ہیں، علم آپ کے پاس علم و حکمہ ہے، آپ ٹرین کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے جو چلنے کی آواز ہے نا، رفتار وہی ہے، پٹری نیچے وہی ہے، لیکن آواز میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ آواز میں فرق کیا ہے؟ وہ آواز میں فرق یہ ہے کہ آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے، اور پٹری صرف ٹوٹی نہیں ہوئی بلکہ آگے کوئی کھائی ہے، یعنی کسی کھائی کے اوپر برج تھا، وہ برج ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ٹرین چل رہی ہے، بالکل صحیح چل رہی ہے، ٹرین کی آواز آہستہ آہستہ بدل رہی ہے، وہ آواز جو ہے، وہ آواز آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ آواز اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ اگر جو پٹری ہے اس کا آگے لنک نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس آواز میں مزید ایک اور چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرف ٹرین جا رہی ہے آگے کوئی کھائی ہے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آواز بتا رہی ہے۔ اب آپ شور مچاتے ہو، کہتے ہو چھلانگ لگا دو، چھلانگ لگا دو، چھلانگ لگا دو، لوگ تو سوچیں گے، دیکھیں گے بھئی یہ پاگل ہے، چھلانگ لگا دیں، اور وہ یہ بھی بتا دے بھئی آگے جا کر ٹرین جو ہے یہ کھائی میں گرنے لگی ہے، تو ہر کوئی اسے پاگل کہے گا یا نہیں کہے گا؟ لیکن پاگل ہوگا۔ اب اگر اس وقت کوئی چھلانگ لگا کے اپنی ٹانگیں جڑوا لیتا ہے، یا زخم چوٹیں آ جاتی ہیں، یا اگر دیکھو سائیڈ پر پانی ہے، پانی میں چھلانگ لگا کے بچ جاؤ، چھوٹی موٹی چوٹ آ بھی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو چھلانگ لگائیں گے بچنے کے چانسز ہے یا نہیں؟ لیکن جو کہیں گے، جو سمجھیں گے نہیں جی ٹرین تو ایسے ہی چلتی ہی رہے گی، تو کیا بچیں گے؟ وقتی طور پر اس چھوٹی چوٹ سے بچ جائیں گے، اس چھوٹی تکلیف سے بچ جائیں گے، لیکن آگے جا کے جو ہوگا نا وہ ناقابل بیان ہے۔ پھر کہیں گے کاش 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 ہم نے چھلانگ لگا لی ہوتی، اگر پتھر ہوتے ہم پتھروں پر بھی چھلانگ لگا گئے ہوتے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ کم سے کم کوئی چانس تو ہوتا نا جی۔ تو چیز یہ ہے کہ جو یہ ایسا کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر کو دیکھتے انہیں لگتا ہے کہ یہ ٹرین ایسے ہی، یہ جو دنیا ہے ایسے ہی چلتی رہے گی، یہ جدیدیت کوئی زوال نہیں آنے والا۔ تو ان کو اس وقت چھوٹی قربانی، چھوٹی تکلیف بہت بڑی نظر آتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ اگر آپ کی طرف آتے بھی ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں، وہ چونکہ ان کے اندر نہیں نا مان رہا، ان کا اندر کہتا ہے بھائی دنیا ایسے چلتی رہنی، ایسے ہی چلتی، دماغ بے شک کہے نہیں ایسے نہیں، حالات بتا رہے ہیں ایسے نہیں، لیکن اندر نہیں مانتا۔ تو جب اندر نہیں مانتا اور وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا ایسے ہی چلتی رہنی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہماری خواہشات کی اتباع کرو، ہونا تو کچھ نہیں نا، اس لیے وہ بات کرو جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمیں اچھی لگتی ہے، جو ہمیں پسند ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ظن کی اتباع کی جائے گی، ظاہر کے پیچھے چلا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ واضح ہوا نہیں ہوا؟ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پہلی چیز، آتے ہو تو ذہن میں رکھو کہاں آتے ہو، کس کی طرف آتے ہو، کون ہے، کیا ہے، بھولو نہیں، اگر بھولو گے تو نقصان اپنا ہے۔ دوسری چیز صبر کرنا ہے۔ تیسری چیز، اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو ٹھیک ہے بھائی، انتظار کریں۔ ہم زبردستی تو منوا نہیں نہ سکتے، کہ منوا سکتے ہیں؟ اگر ہم زبردستی کریں تو ہم
خود مجرم ثابت ہو جاتے ہیں، ہم خود باطل ثابت ہو جاتے ہیں. حق کا یہ اسلوب نہیں ہے، حق ایسا نہیں کرتا جی. ایسا ہی ہے نا. جی ہاں مانو گے کیسے؟ جو ظاہر کے پجاری ہیں، جو ظن کے پجاری ہیں، یعنی جو ظاہر کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کو ظاہر جب تک ظاہر دیکھیں نہیں تب تک مانیں گے جی. نہیں، جب تک جا نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. ہاں تو وہ جس طرح مانتے ہیں اسی طرح منوایا جائے گا نا. جی بالکل اسی طرح مانیں گے. ان کو دکھا کے منوایا جائے گا. لو بھائی لو، آپ پھر کہا جائے گا آپ بھی انکار کرو کہ تم تو کہتے ہیں نا ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں. اب اپنا حق ہونا ثابت کرو، ڈٹ کے دکھاؤ. آپ ڈٹو. کہیں گے نہیں جی اب ہم مانتے نا. اب ڈٹو. ٹھیک ہے جی، اب ڈٹو، اپنے آپ کو اب حق ثابت کرو نا. ہو گیا کلیئر نہیں ہوا؟ جی ہو گیا. لہذا کوئی بھی چھوڑ کر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم منتیں کریں گے یا جی افسوس ہوگا جی کیوں گیا، یا جا کے منتیں کریں یا پیچھے نہیں جی نہ جاؤ جی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں مولویوں کا معاملہ نہیں ہے کہ جناب ایک سوراخ رکھا ہوا ہے اندر داخل ہونے کے لیے، اور بندے کو سیٹ کے اندر جب کھینچ لیتے ہیں تو فوری سوراخ بند کر دیتے ہیں، باہر نہ کہیں بھاگ جائے جی. حالانکہ وہ سوراخ ایسا ہے کہ ایک بار اندر گھسائیں تو واپس اس سوراخ سے واپس جا ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود سوراخ بند کر دیتے ہیں. یہاں معاملہ کیا ہے؟ جی یہاں بھائی ہر طرف آپ کو دروازے نظر آئیں گے، بڑے بڑے گیٹ اور کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جی کھلے ہوئے ہیں. کھلے ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے بھاگو نکلو یہاں سے، نکلو. نکالا جاتا ہے، ایسے حالات بنائے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں رہنا میرا حق ہے، یہاں رہنا حق کا حق ہے. میں بھائی حق شریک برداشت کرتا ہے؟ نہیں کرتے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، جو یہاں اگر شریک آ جائے تو بے چینی لاحق ہو جانی چاہیے. اگر آپ کے وجود کے اوپر پھوڑا نکل آئے، آپ کو کوئی پھنسی نکل آئے، کوئی گندگی وجود کے اوپر اگر لگ جائے، تو مجھے یہ خوشی ہونی چاہیے، اس کی کیئر کرنی چاہیے، یا پھر ناگواری گزرنی چاہیے؟ پھوڑے کا دفاع کیا جائے گا، اس کے اوپر حفاظتی باندھے جائیں گے، یا اس کو ختم کرنے کا زور لگایا جائے گا، ختم کیا جائے گا جی. بھائی یہاں ہمارا جو وجود ہے اس نے رہنا ہے، اس کا حق ہے. جو بھی شریک آئے گا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یعنی کہ آ جاؤ ہم دروازے بند کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس کے اندر رائی برابر بھی نفاق ہے نہیں ٹھہر سکتا یہاں، جو جی چاہے کر لے. بھائی اس سے بڑھ کر مجھے بتائیں کچھ اور ہو سکتا ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں جی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم قرآن کے اوپر شک کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے پھر؟ یا قرآن میں جو لکھا ہے پھر وہ غلط ہے؟ جب قرآن بتا رہا ہے، واضح کر رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ کیا پھر نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. جی ہوگا بالکل. سورہ الانفال ہے تو اس کے پیچھے آیات کون سی ہیں؟ یعنی اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو 21 نمبر آیت میں کیا ہے؟ 21 نمبر آیت میں یہ ہے، یا اگر اس سے پیچھے 20 نمبر آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی بات کی جا رہی کہ اے وہ جو اس بات کو، ہماری بات کو، ہماری دعوت کو مان رہے ہو، تو کیا کرو؟ کیا کرنا ہے تمہیں؟ کیا اللہ کی اطاعت کر رہے ہو؟ کیسے اللہ کی اطاعت کرنی ہے؟ وَرَسُولَهُ، جو رسول تھا اس کی اطاعت کرو جی. اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. وَلَا، اور نہیں، تَوَلُّ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھرنا نہیں. اگر پھرو گے تو ظاہر نقصان کس کا؟ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم ہو کہ تمہیں جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے، تم سن رہے ہو جی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے جیسے نہ ہو یعنی کہ جو اس طرح کے ہو رہے ہیں. کس طرح کے ہو رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں جی ہاں جی ہم سن رہے ہیں لیکن کوئی نہیں سن رہے.
کون سا سننا ہے؟ سننا یہ نہیں کہ اس کان سے سنا اور بس جی سن لیا، نہیں، سننے کا مطلب یہ ہے کہ سن کر اس کے اوپر عمل کرنا، یعنی جو سننے کا حق ہے وہ ادا کرنا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا. اور اگر ایسا کرو گے تو پھر ٹھہر نہیں پاؤ گے، پھر ٹک نہیں پاؤ گے، یہ گارنٹی ہے. صرف سن لیا، کرنی اپنی مرضیاں ہیں، صرف سن لیا، اپنی خواہشات کی اتباع کرنی ہے. اگر ایسا کرو گے نہیں ٹک پاؤ گے، نہیں رہ پاؤ گے.